آج ہم ایک ایسی خبر پہ بات کر رہے ہیں جس نے کرکٹ کی دنیا میں سب کو حیران کر دیا ہے۔ پاکستان کے نوجوان اوپنر سائم ایوب، انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو آپ سوچیں وراٹ کوہلی، سچن ٹنڈولکر، بابر اعظم، حتیٰ کہ سعید انور جیسے لیجنڈز بھی اپنے ون ڈے کریئر میں نہیں کر سکے۔ وہ ایک بہت ہی خاص ریکارڈ میں سیدھا اے بی ڈیویلیئرز کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے، خاص طور پر اس لیے کہ سائم ایوب کا نام جب بھی آتا ہے تو ذہن فوراً ٹی20 کی طرف جاتا ہے۔ بالکل۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے جو معلومات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹی20 انٹرنیشنل میں ان کی جو شروعات تھی وہ کچھ خاص نہیں تھی۔ ہاں، سنا ہے پہلے 25 میچز میں کوئی 50 نہیں تھی ان کی۔ جی، اور ٹیم سے ڈراپ بھی ہونا پڑا تھا۔ تو آج ہم اسی تضاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک فارمیٹ میں یعنی ٹی20 میں اتنی مشکلات اور دوسرے میں ون ڈے میں یہ غیر معمولی کامیابی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور وہ ریکارڈ کون سا ہے؟ ہاں، اور وہ کون سا ریکارڈ ہے جس نے انہیں دنیا کے گنے چنے کھلاڑیوں میں شامل کر دیا ہے؟ آئیے ذرا اس پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ ضرور۔ تو جو رپورٹس ہیں، جو تجزیے ہیں، ان کے مطابق ٹی20 میں سائم پر پریشر بہت تھا۔ ایک تو وہ بابر اعظم اور محمد رضوان کی جگہ لینے کا پریشر۔ بالکل، وہ ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ پھر مسلسل تیز سٹرائک ریٹ سے کھیلنا ہے، وہ توقعات کا بوجھ۔ صحیح۔ اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اکثر غیر ضروری شاٹس جلد بازی میں کھیل کر وکٹ دے رہے تھے۔ شاید باہر کا دباؤ بھی تھا۔ اعداد و شمار بھی کچھ یہی کہانی سناتے ہیں۔ دیکھیں نا، 51 ٹی20 انٹرنیشنل میچز میں اوسط 21 سے بھی کم ہے۔ یہ ٹی20 کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ بہت کم ہے۔ اور سٹرائک ریٹ 135 کا ہے، جو ٹھیک ہے مگر اوسط بہت کم ہے۔ اور حالیہ فارم تو اور بھی تشویشناک ہے۔ پچھلی 13 اننگز میں صرف 2 بار وہ 22 رن سے آگے جا سکیں۔ اچھا۔ اور جو زیادہ پریشان کن بات ہے، ان 13 میں سے 6 بار 0 پر آؤٹ ہوئے۔ 6 بار 0؟ یہ تو واقعی۔ جی، یہ اعداد و شمار سوال اٹھاتے ہیں۔ لیکن پھر جیسے ہی ون ڈے میں موقع ملا، تصویر ہی بدل گئی۔ بالکل۔ یہاں شاید وہ سٹرائک ریٹ کا شدید دباؤ نہیں تھا یا کسی کی جگہ لینے کا بوجھ نہیں تھا۔ شاید انہیں اپنا نیچرل گیم کھیلنے کا موقع ملا۔ اور نتیجہ دیکھیں، دوسرے ہی ون ڈے میں آسٹریلیا جیسی ٹیم کے خلاف ان کے گھر پر 82 رنز۔ شاندار اننگز تھی وہ۔ پھر زمبابوے اور جنوبی افریقہ کے دوروں پر سینچریاں بنا دی۔ جی بالکل۔ اب تک صرف 15 ون ڈے میچز کھیلے ہیں اور ان میں 3 سینچریاں اور 3 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ 15 میچز میں 3 سینچریاں۔ اور جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے نا، وہ ہے ان کی اوسط اور سٹرائک ریٹ کا کمبینیشن۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اوسط 50 سے زیادہ ہے اور سٹرائک ریٹ 100 کا۔ 50 سے اوپر اوسط اور 100 کا سٹرائک ریٹ ون ڈے میں۔ جی ہاں، اور یہ پاکستان کی ون ڈے تاریخ میں اگر ہم کم سے کم 15 اننگز کی شرط رکھیں تو یہ غیر معمولی ہے۔ کوئی دوسرا پاکستانی بلے باز ایسا نہیں ہے جس کی اوسط 50 سے اوپر ہو اور سٹرائک ریٹ بھی 100 سے زیادہ ہو۔ یہ تو کمال ہے۔ بابر اعظم کی اوسط 50 سے اوپر ہے لیکن سٹرائک ریٹ 90 سے کم ہے۔ صحیح۔ اور کچھ دوسرے کھلاڑی جیسے شاید آفریدی یا شرجیل، ان کا سٹرائک ریٹ تو 100 سے اوپر گیا ہوگا مگر اوسط کم رہی ہوگی۔ بالکل، ان کی اوسط کافی کم تھی۔ سائم اس وقت واحد پاکستانی ہے جو ان دونوں سخت معیاروں پر پورا اتر رہے ہیں۔ واہ! اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو انہیں عالمی سطح پر لے جاتا ہے۔ اچھا، عالمی سطح پر کیا حیثیت ہے اس ریکارڈ کی؟ دیکھیں، دنیا بھر میں اگر ہم کم سے کم 200 ون ڈے رنز بنانے والے کھلاڑیوں کو دیکھیں تو صرف اور صرف 3 کھلاڑی ایسے ہیں جن کی کیریئر اوسط 50 سے زیادہ ہو اور اسٹرائک ریٹ 100 سے زیادہ ہو۔ صرف 3 پوری دنیا میں؟ جی، صرف 3۔ پہلے تھے جنوبی افریقہ کے عظیم اے بی ڈیویلیئرز، ان کی اوسط 53.50 اور اسٹرائک ریٹ 101.09 تھا۔ لیجنڈ۔ دوسرے امریکہ کے ملند کمار ہیں، اور اب اس بہت ہی ایلیٹ لسٹ میں تیسرا نام سائم ایوب کا شامل ہوا ہے۔ یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یقیناً۔ ذرائع میں ایک اور دلچسپ بات بھی پڑھی کہ انہیں فخر زمان کی فوٹو کاپی کہا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ موازنہ بھی سامنے آیا ہے کہ فخر بھی اکثر ٹی20 میں تھوڑا سٹرگل کرتے نظر آتے ہیں لیکن ون ڈے میں آ کے ان کا کھیل بالکل بدل جاتا ہے۔ صحیح، اور یہ موازنہ میرے خیال میں ایک زیادہ بڑے نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ ہم اکثر کھلاڑیوں کو ان کی جو نیچرل صلاحیت ہے، ان کا جو مزاج ہے، اس کے بجائے اپنی توقعات کے فریم میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان پر ایک خاص رول تھوپ دیتے ہیں۔ ایسا ہی لگتا ہے۔
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائم پر اور شاید ماضی میں کچھ حد تک بابر اعظم کر بھی یہ اسٹرائک ریٹ کا ایک غیر ضروری، شاید غیر حقیقی دباؤ ڈالا گیا۔ صحیح۔ شاید ٹیم مینجمنٹ کو، مداحوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کھلاڑی کا رول مختلف ہوتا ہے، ہر فارمیٹ کی ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ آپ ایک ہی کھلاڑی سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اینکر بھی کرے اور ہر گیند پر چھکا بھی مارے۔ بالکل۔ ون ڈے کا ٹیمپو، اس کی جو اپنی ضروریات ہیں، وہ T20 سے بہت مختلف ہیں، اور سائم کا کھیل اس فرق کو بالکل واضح کر رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سائم ایوب نے ون ڈے فارمیٹ میں تو خود کو ایک غیر معمولی بلے باز ثابت کر دیا ہے۔ اعداد و شمار، ریکارڈز سب گواہ ہیں۔ بلا شبہ۔ جبکہ T20 میں جو ان کی مشکلات ہیں، ان کی وجہ شاید تکنیک سے زیادہ وہ دباؤ اور وہ کردار ہے جو ان سے مانگا جا رہا ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے، اور یہیں سے مستقبل کے لیے ایک اہم سوال بھی اٹھتا ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ چلیں، یہ تو واضح ہو گیا کہ سائم ون ڈے کے لیے تو ایک زبردست اثاثہ ہیں، لیکن کیا ان کی صلاحیتوں سے T20 میں بھی بہتر طور پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا اس کے لیے ان سے جو توقعات ہیں انہیں بدلنے کی ضرورت ہے؟ کیا انہیں کوئی خاص، شاید کم دباؤ والا رول دینا پڑے گا جو ان کے نیچرل گیم سے زیادہ قریب ہو؟ یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ فی الحال وہ بنیادی طور پر ون ڈے کے ہی کھلاڑی ہیں؟ یا پھر یہی حقیقت پسندی سے تسلیم کرنا ہوگا کہ کم از کم ابھی وہ ون ڈے کے فارمیٹ میں کہیں زیادہ مؤثر ہیں؟ یہ وہ بات ہے جس پر ٹیم مینجمنٹ کو، سلیکٹرز کو یقیناً غور کرنا ہوگا۔